پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران دفاعی طور پر مار کھانے کے بعد بھارت کو صفاتی محاذ پر بھی شدید پسپائی کا سامنا رہا ہے۔ ہر روز ملنے والے سیٹ بیک بھارتی سفارتکاری کے لیے ہزیمت اور شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو جہاں پوری دنیا نے مسترد کیا، وہاں بھارتی گمان اور ارمان بھی اس وقت ملیا میٹ ہوئے جب بھارت کے بڑے تجارتی ساتھی اور اہم ترین اتحادی امریکہ نے بھی اپنا وزن پاکستان کے پلے میں ڈال دیا۔ پہلے تو امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھارتی درخواست پر سیز فائر کروایا اور پھر اس کا کریڈٹ بھی لے کر مودی کو اپنے ملک میں ہی منہ دکھانے لائق نہ چھوڑا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز ہی بھارت اور مودی سرکار کے لیے بطور ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آ رہے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو نظر انداز نہ کرنے کا عہد کیا، تجارتی روابط بڑھانے کا وعدہ کیا اور پاک بھارت ایٹمی جنگ رکوا کر خود کو سب سے زیادہ سراہے جانے کا دعویٰ بھی کیا۔ بھارت کے لیے یہ بڑا سفارتی دھچکا اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت کا شملہ معاہدے کے تحت پاک بھارت تنازعات کو آپسی معاملہ رکھنے کی شرط بھی تار تار ہو رہی ہے، کیونکہ عالمی دنیا کے دیگر ممالک بھی پاک بھارت کشیدگی کو کم کروانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ امریکی صدر کی مداخلت تو پہلے ہی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہاں اب برطانیہ نے بھی پاک بھارت معاملات میں اپنے ثالثی کردار کو مزید بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی گردانا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نہ صرف پاک بھارت تنازعہ کم کرنے کے لیے پیش ہیں، وہاں اب انہوں نے بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاز معاہدے کو معطل کرنے کے اقدامات کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے، جن کے بقول وہ فریقین پر اس بات پر زور دیں گے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی پاسداری کریں۔ انہیں ایک کے بعد ایک سفارتی دھچکوں نے بھارت اور بالخصوص مودی سرکار کے اوسان خطا کر دیے ہیں، اور بھارت میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ ان کے اپنے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سفارتی اور خارجہ محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور اب اس ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت نے نئی حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے، جس کے تحت دنیا کے سامنے گڑگڑانے کے لیے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے ارکان پارلیمنٹ مختلف ممالک کے سامنے جنوبی ایشیا کی صورتحال میں بھارت کی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی اس وفد میں شامل ہونے کی حامی بھر لی ہے۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ ششی تھرور وفد کی قیادت کریں گے۔ ان ارکان پارلیمنٹ کا وفد امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، قطر اور متحدہ عرب امارات جائے گا۔ اس کے علاوہ مودی سرکار نے 70 ملکوں کے ڈیفنس اتاشیوں کو بھی صفائی پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے اندر سے بھی پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کی آڑ میں کیے جانے والے آپریشن سندور کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بھارت کے اپنے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا تک اس آپریشن کو ناکام آپریشن کہہ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی بہت سے سیاستدان اور تجزیہ کار مودی سرکار کے فاسٹ فلیگ آپریشن پر سوالات اٹھا چکے ہیں۔ دفاعی، سفارتی اور سیاسی طور پر ناکامیوں کے بعد مودی سرکار نے اپنا غصہ ایک بار پھر نہتے کشمیریوں پر اتارنا شروع کر دیا ہے۔ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جعلی انکاؤنٹر کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، اور 22 اپریل کے بعد سے اب تک 48 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 2000 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران 6 مختلف اضلاع میں بھارتی فورسز نے جعلی انکاؤنٹرز میں 5 سے زائد نوجوانوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 40 سے زائد گھروں پر چھاپے مار کر 25 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق بھارتی فوج نے متعدد کارروائیوں میں پچھلے 3 دن میں 60 سے زائد مقامی کشمیریوں کو حراست میں لیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 22 اپریل سے اب تک بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 2000 سے زائد معصوم کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سرچ آپریشنز کے دوران خواتین اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان ہے، جس کی سفارتی اور خارجہ سطح پر کامیابی تو ہوئی ہے، لیکن دفاعی طور پر تو پاکستان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہے۔ بالخصوص عالمی میڈیا کا تمام فوکس پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر آ گیا ہے، اور ہر روز ہی نامور عالمی جریدے پاک فوج کی صلاحیتوں کے گن گا رہے ہیں۔ آج بھی نامور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستان کی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایسے میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان کی کامیابی سے افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا، اور پاک بھارت تنازع نے عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ اخبار کے مطابق پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ آپریشن کی کامیابی
مسلح افواج بالخصوص جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کو بحال کرتی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ پاک بھارت سیز فائر کب تک چل سکتا ہے اور یہ معاملات کس طرف آگے بڑھیں گے؟ کیا پھر سے پاک بھارت کشیدگی بڑھ سکتی ہے یا معاملات اب تجارت کی طرف جائیں گے؟ اور پاکستان کے اندر اس سیز فائر کے علاوہ ایک سیاسی سیز فائر کی بات بھی ہو رہی ہے، کیا وہ ممکن ہے؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائے گا کہ کیا لگ رہا ہے اب پاک بھارت کشیدگی کیا نیا رخ اختیار کرے گی؟ یہ کشیدگی پھر سے بڑھنے کا کوئی خدشہ موجود ہے؟ چونکہ راج ناتھ سنگھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریلر تھا، الدو اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ مذاکرات، بات چیت، ٹریڈ کی طرف بڑھیں گے جس طرف ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں؟ جی سمر عباس صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ تو بار بار جو ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ہم تجارت کو فروغ دیں گے، لیکن دوسری طرف انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی، اور جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی تو ٹریلر چلا ہے اور پکچر ابھی باقی ہے۔ تو دیکھیں ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں اور وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو برطانیہ ہے اس سیز فائر میں بڑا اہم رول ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہ تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، نہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو میں پہلے دن سے، جس دن ٹرمپ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی سیز فائر کی، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اس میں برطانیہ کا بھی کردار ہے۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے اعلان تو کر دیا، لیکن اس سیز فائر کو بچانے کے لیے جو برطانیہ کا وزیر خارجہ سرگرم ہو گیا ہے، تو یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر کو بہت سے خطرات درپیش ہیں، اور تمام کے تمام خطرات انڈیا کی طرف سے درپیش ہیں۔ دوسری جو ایک بہت ہی اہم اور خطرناک ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس نے یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ ریلیز کی ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے حکم پر انڈین اتھارٹیز نے دریائے سندھ، دریائے جیلم اور دریائے چناب کے پانی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے ایفرٹس شروع کر دی ہیں، پلان بنا لیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اور آپ سمر صاحب ذرا اس پہ غور کریں کہ ایک طرف سیز فائر ہے اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، بلکہ کوشش کر رہا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے، اور پاکستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارا پانی بند ہوا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، یعنی کہ ہم اسے ایک اقدام جنگ کے طور پہ سمجھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش اور پانی بند کرنے کی دھمکی دینا یہ بھی ایکٹ آف وار ہے، اور انڈیا یہ جو واٹر بم ہے اس کو استعمال کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستان نے جو ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا، پاکستان نے شکریہ ادا کیا ٹرمپ کا، لیکن ہندوستان نے نہ صرف اس کی تردید کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ ابھی تک سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور دورہ انڈیا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ سیز فائر کو خطرات درپیش ہیں، پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پاکستان کی طرف سے اس کو ایک دفعہ پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو وہاں پہ پانی کا رخ موڑنے کے والے سے خواہشات ہیں، پاکستان جو ہے عالمی سطح پر جو ہے مختلف فورمز ہیں، ورلڈ بینک ہے، عالمی جو آربیٹریشن کی کورٹ ہے، وہاں پاکستان جا سکتا ہے۔ اجے بنگا نے بھی کہہ دیا، ورلڈ بینک کے صدر نے بھی، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یک طرفہ آپ اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتے۔ تو ایک قانونی آپشن بھی ہے، لیکن ایک آپشن کا خواجہ آصف صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ڈیم وغیرہ بنائے، پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اڑا دیں گے وہ سب کچھ۔ تو پھر اس طرف بھی معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جا سکتا ہے، یا انٹرنیشنلی ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 1957 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، 1957 میں۔ اس وقت امریکہ کے صدر تھے روزویلٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر تھے حسین شہید سہروردی۔ دونوں کی واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد دونوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں
ذکر تھا دو اہم چیزوں کا، ایک تھا کشمیر اور دوسرا تھا انڈس واٹر. اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ورلڈ بینک پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈس واٹر پر میڈیشن کرے گا اور ان کا معاملہ طے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک نے پاکستان اور انڈیا کو 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ راضی کیا. اب یہ میں نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ آپ کو بتایا ہے، یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے سربراہان مملکت کی، یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں ابھی تک موجود ہے. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی نے 1965، 1971 اور 1999 کی جو کارگل وار ہے، اس کو اس لیے سروائیو کیا کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. صرف ورلڈ بینک نہیں تھا، امریکہ تھا. اب جب انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا ہے تو یہ صرف اس نے ورلڈ بینک کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور یہ بات تو ٹرمپ کو تو پتہ ہے نا، ٹرمپ کو تو بتائی ہوگی نا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جناب کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ورلڈ بینک نے ہمارے کہنے پہ کروایا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ جو 1957 کا جو پاکستان اور امریکہ کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ دنیا کو بتانا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ امریکی صدر کو خط لکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کو خط لکھیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو خط لکھیں، جو 1957 کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس میں ورلڈ بینک کی آربیٹریشن کا ذکر ہے، اس کا ذکر کریں. اور پھر بتائیں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی واٹر ڈسپیوٹ ہوئی تو پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پاس گیا، کبھی ورلڈ بینک نے پاکستان کو ریلیف دیا، کبھی انڈیا کو ریلیف دیا. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت مارز وجود میں آنے والا ایک ٹریٹی ہے. اس کو انڈیا یونیلیٹرلی سسپینڈ نہیں کر سکتا. اگر انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کیا یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو خلاف ورزی ہے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ واٹر ٹیررزم ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھرپور طریقے سے انڈیا کی اسٹیٹ سپانسرڈ واٹر ٹیررزم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اور اگر انڈیا یہ واٹر ٹیررزم بند نہیں کرتا اور پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو بغلی ہار ڈیم ہے یا سلال ڈیم ہے یا کشن گنگا ڈیم ہے، ان سب ڈیموں کو اڑانا، تباہ کرنا پاکستان کا لیگل قانونی رائٹ ہے. صحیح.